ساری دعائیں قبول ہو گئی. ایک آخری دعا بھی کر دی. فرمایا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے پروردگار عالم، اے ساری دنیا کو پیدا کرنے والے، آج بیت اللہ کی تعمیر کا مقصد بھی ہمیں سکھا. یہ ہم سے بیت اللہ کی تعمیر کیوں کروائی گئی، بیت اللہ کی بنیادیں کیوں بنوائی گئیں، بیت اللہ کی عمارت کیوں بلند کروائی گئی. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اللہ اس کے مناسک اور فرائض بھی ہمیں سکھا دیجئے، اللہ اس کے سارے کام ہمیں بتلا دیجئے. پروردگار عالم کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے، اے ابراہیم خلیل اللہ، خانہ کعبے کی دیوار جو آپ نے تعمیر کی اس پہ کھڑے ہو جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم خدا بندی کے مطابق بیت اللہ کی دیوار کے اوپر کھڑے ہو گئے. اللہ اب کیا حکم ہے؟ فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم خلیل اللہ، بیت اللہ کی دیوار پہ کھڑے ہو کر حج کا اعلان کر دیجئے. اللہ میری آواز کون سنے گا؟ ادھر تو سوائے اسماعیل ذبیح اللہ کے کوئی سننے والا نہیں. فرمایا ابراہیم اعلان کرنا تمہارا کام ہے، عالم ارواح سے لے کر عالم دنیا تک، عالم دنیا سے لے کر عالم برزخ تک، ہر کسی کے کان تک آواز پہنچانا یہ میں پروردگار عالم کی ذمہ داری ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر حج کے مناسک اور اعلان کر دیا. فرمایا اے لوگوں، او اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں، پروردگار عالم کا تابعدار کہنے والوں، اے امت مسلمہ، پروردگار عالم نے یہ حج فرض کر دیا. فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، او لوگوں آؤ بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے میں تمہیں ادب بتلاتا ہوں، میں تمہیں اس کا طریقہ بتلاتا ہوں. اپنے اپنے گھروں سے نکلو، اپنے اپنے شہروں سے نکلو، اپنے اپنے ملکوں سے نکلو، اپنی اپنی سرزمین سے نکلو، اور میقات میں پہنچنے سے پہلے سارے فرق مٹا دو. میقات پہ پہنچنے سے پہلے سارے امتیازات ختم کر دو، سارے فرق ختم کر دو. میقات پہ پہنچنے سے پہلے یہ ثابت کر دو، یہ دکھلا دو ساری دنیا کو، ہم میں سے کوئی اعلیٰ اور ادنا نہیں، ہم میں سے کوئی مالدار اور غریب نہیں، ہم میں سے کوئی کالا اور گورا نہیں، ہم میں سے کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں. سارے ایک لباس پہن کر یہ ثابت کر دو لا فرق لعربی علی عجبی، ہم میں سے عربی کوئی نہیں، ہم میں سے اجمی کوئی نہیں، ہم میں سے پنجابی کوئی نہیں، ہم میں سے سندھی کوئی نہیں، ہم میں سے بلوچی کوئی نہیں، ہم میں سے پٹھان کوئی نہیں، ہم میں سے وہابی کوئی نہیں، ہم میں سے بریلوی کوئی نہیں، ہم میں سے دیوبندی کوئی نہیں. لا فرق لعربی علی عجمین، یہ ساری اپنے اپنے وطنوں کے فرق مٹا کر، یہ ساری نسلوں کے فرق مٹا کر، یہ ساری زبانوں کے فرق مٹا کر، یہ ساری دولتوں کے اونچ نیچ مٹا کر، سارے مل کر ایک لباس زیب تن کر لو. اب امیر بھی احرام باندھے ہوئے ہے، غریب بھی احرام باندھے ہوئے. وہاں پر کسی کو جرت نہیں کہ مالدار موتیوں والا احرام پہنے، وہاں پر کسی کو اتنا اختیار نہیں کہ جو بڑا افسر ہے وہ احرام میں بھی کچھ اور لگا کر پہن لے. فرمایا ایک جیسا لباس پہن کر یہ ثابت کر کے دکھاؤ ہم پیارے نبی علیہ السلام کی امت ایک مٹھی کی طرح ایک جیسے ہیں. اور جب تم فرق مٹا دو، یہ نسلوں کا فرق مٹا دو، یہ حسب و نسب کا فرق مٹا دو، یہ مذہبوں اور فرقوں کا فرق مٹا دو، احرام زیب تن کر لو.
آؤ پھر ہماری بارگاہ میں کلمات پکارو اور کہنا شروع کرو، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ فرمایا سارے مل کر یہ کلمات پکارنا شروع کرو۔ آؤ اب حج بیت اللہ کرنے کے لیے ہمارے گھروں میں اور ہمارے مشہر میں، ہماری نشانیوں میں پروانہ وار والہانہ انداز میں، جیسے کوئی کسی کو تلاش کیا کرتا ہے، جیسے کوئی کسی کی جستجو میں پھرا کرتا ہے، جیسے کوئی کسی کو پانے کے لیے والہانہ انداز میں بھٹکا کرتا ہے، آؤ ہمارے دربار میں ایسے والہانہ انداز میں بھٹکنا شروع کر دو۔ ایسے مجذوب ہو جاؤ سارے کہ تمہیں اپنے بالوں کی پرواہ نہ رہے، تمہیں اپنے نہانے کی فکر نہ رہے، تمہیں اپنی بناؤ اور سنگار کی پرواہ نہ رہے، تمہیں اپنے جسم کی پرواہ نہ رہے، صرف ہماری رضا کی تلاش میں دیوانے بن کے پھرو، ہمیں یہی عمل اچھا لگے گا۔ فرمایا احرام باندھ کر تلبیہ پکار کر آؤ، مینا میں سارے جمع ہو جاؤ۔ ظہر کی نماز کا وقت آئے، ہمارے دربار میں سجدہ ریز ہو جاؤ۔ عصر کی نماز کا وقت آئے، ہمارے دربار میں سجدے میں گر جاؤ۔ مغرب کی نماز کا وقت آئے، 8ویں تاریخ کو مغرب کی نماز بھی ادا کرو۔ اگر عشاء کی نماز کا وقت آ جائے، آؤ سارے مل کر اپنی جبین نیاز کو ہماری رضا طلب کرنے کے لیے جھکا لیا کرو۔ ساری رات مینا میں کھڑے رہو، کوئی قیام میں رہے، کوئی سجدے میں رہے، کوئی رکوع میں رہے، کوئی جھولی پھیلا کر مانگے، کوئی ہاتھ پھیلا کر مانگے، کوئی لیٹ کر تسبیح پکارنے لگے۔ آؤ ساری رات ہمارے دربار میں گزارو، فجر کی نماز ادا کرو، یہاں سے سارے نکل کر میدان عرفات میں پہنچ جاؤ۔ فرمایا میدان عرفات میں پہنچ کر ظہر کی نماز ادا کرو، عصر کی نماز ادا کرو، دونوں نمازوں کو جمع کر لو۔ ظہر اور عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد غروب آفتاب تک وہیں پر ہم سے سارا کچھ مانگنا شروع کر دو۔ ہمارے سامنے التجائیں پیش کرو، ہمارے سامنے تمنائیں پیش کرو، ہمارے سامنے اپنی دعائیں پیش کرو اور اپنی ضروریات کو ہمارے سامنے رکھو، ہماری رضا کی فکر اور جستجو میں لگے رہو۔ 9ویں ذی الحجہ کو میدان عرفات سے فارغ ہو کر آؤ سارے مل کر مزدلفہ کی طرف چلے جاؤ، اور مزدلفہ میں جا کر مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی ادا کرو۔ اکٹھی ادا کرنے کے بعد اس مشعر حرام جو ہماری خاص نشانی مزدلفہ ہے، ساری رات وہاں پر قیام میں گزار دو۔ سونے کی اجازت نہیں، غفلت کی اجازت نہیں۔ فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑنا نہیں، ایک دوسرے سے لڑنا نہیں، ایک دوسرے کو گالی نہیں دینی، ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرنی، ایک دوسرے سے ماتھے پہ بل نہیں بنانے۔ یہ ثابت کر دینا ہے تمہارے اندر سے بغض نکل گیا، تمہارے اندر سے حسد نکل گیا، تمہارے اندر سے کینہ نکل گیا، وہ ساری روحانی غلاظتیں نکل گئیں۔ اتفاق ثابت کرو، محبتیں پیدا کرو، آپس میں یگانگتیں پیدا کر کے ساری دنیا کو دکھا دو مسلمان محبت والا ہے۔ یہ مشعر حرام مزدلفہ میں ساری رات قیام کرو، اور ساری رات قیام کرنے کے بعد جب 10 ذی الحج کا دن آ جائے، 10ویں تاریخ آ جائے، فجر کی نماز اول وقت میں پڑھ کر یہاں سے نکلو۔ اللہ اب کیا کرنا ہے؟ آؤ ساری زندگی جو شیطان اور ابلیس تمہیں بہکاتا رہا،
تمہیں بھٹکاتا رہا، تمہیں پھراتا رہا، مزدلفہ سے ہی کینکریاں اٹھاؤ اس کی سرکوبی کرنے کے لیے۔ اور پروردگار عالم ایک بات یہاں پر سمجھانا چاہتے ہیں، اے کاش کہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ اللہ فرماتے ہیں اے لوگو سمجھنے کی کوشش کرو، تمہارا دشمن تمہارا چچا نہیں، تمہارا دشمن تمہارا بھتیجا نہیں، تمہارا دشمن تمہاری خالہ نہیں، تمہاری دشمن تمہاری پھپھی نہیں، تمہارا دشمن پڑوسی نہیں، تمہارا دشمن محلے دار نہیں، علاقے دار نہیں۔ ان الشیطان لکم عدو، تمہارا دشمن وہ ہے جو شیطان کا پیروکار ہوگا اور ابلیس کا پیروکار ہوگا یا ابلیس ہوگا۔ فاتخذوہ عدوا، سارے مل کر آپس کی دشمنیاں ختم کرو اور ایک کو اپنا دشمن سمجھ کے اس کو کینکریاں مارو، آپس کی دشمنیاں مٹاؤ اور ایک کو اپنا دشمن سمجھو۔ اور ہم لوگ ایک کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، شیطان کو، وہ تو ہمارا ساتھی ہے نا، تنہائیوں میں ہمارے پاس آ جاتا ہے، پھر مزے مزے کے کام کرواتا ہے ہم سے۔ باقی سارے ہمارے دشمن ہیں، سمجھانے والا بھی دشمن، نصیحت کرنے والا بھی دشمن، کوئی مال میں آگے بڑھ جائے تو سارے اس کے دشمن، کوئی عزت میں اعلیٰ مقام پا جائے سارے اس کے دشمن، یہ آپس میں ایک دوسرے کو دشمن سمجھنے والے۔ پروردگار عالم فرماتے نہیں، بیرا روی ہے، یہ گمراہی ہے، آؤ سب مل کر ایک کو دشمن بناؤ۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ کینکریاں اٹھاؤ مزدلفہ سے، مشعر حرام کے پاس سے، اور آؤ لا کر اس کے سر پہ یہ کینکریاں مارو۔ اللہ اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا کینکریاں مار لیں، اب ہماری رضا حاصل کرنے کے لیے، ہماری دلجوئی کے لیے، ہماری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہمارے دربار میں آ کر خون بہاؤ اور قربانی کرو۔ اس قربانی سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں اس قربانی سے یہ فائدہ ہوگا کہ تم نے اپنی محبوب ترین چیز، دولت، یہ پیسہ انسان کو سب سے محبوب ہوتا ہے نا، اسی لیے خبروں میں سننے میں آتا ہے بیٹے نے ماں کو مار دیا، بیٹے نے باپ کو مار دیا پیسے کی خاطر، جائیداد کی خاطر، بھائی بہن کا دشمن ہو گیا، بہن نے بھائیوں کو چھوڑ دیا پیسے کی خاطر۔ اور یہ پیسہ اسی پر انسان خرچ کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، جس سے دشمنی ہو اس پہ خرچ نہیں ہوتا، تھانے پہ خرچ کر لے گا، اس پہ نہیں کرے گا۔ ہاں پیسہ اسی پر خرچ ہوتا ہے جس سے محبت ہو، اولاد پہ خرچ کرنے کو دل کرتا ہے، اولاد سے بڑی محبت ہے نا۔ فرمایا پروردگار عالم نے اپنے قیمتی مال سے جانور خریدو، اونٹ خریدو، بکرا خریدو، جو بھی تمہارا دل چاہے خریدو، لاؤ۔ اب شیطان کو کینکریاں مار چکے، اپنے دشمن کو ہرا چکے، یہ ثابت کر چکے کہ ہمارا دشمن کون ہے۔ اب دنیا کو بتلاؤ کہ ہمارا دوست کون ہے جس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہم خون بہانے لگے ہیں۔ فرمایا ابن آدم کا کوئی عمل بھی عید والے دن، قربانی والے دن خون سے زیادہ، خون بہانے سے زیادہ ہمیں پسند نہیں آتا۔ سب سے پسندیدہ عمل خون بہانا ہے، خون بہاؤ۔ اللہ اب کیا کریں؟ فرمایا خون بہا لیا، اب اپنے بال منڈوا لو، نہا بھی لو، غسل بھی کر لو، تم نے ہماری رضا کو حاصل کر لیا، تمہاری ذمہ داری مکمل ہو گئی۔ فرمایا مدنی کریم علیہ السلام نے اس طرح کا حج کرنے والا جب نحر کر کے فارغ ہو جائے، سر منڈوا کے فارغ ہو جائے، جب احرام کھول دے، خدا کی قسم اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ باقی نہیں رہتا۔ وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج دنیا میں پیدا ہوا، اس کے حصے میں کوئی گناہ نہیں۔
فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم خلیل اللہ یہ سارے مناسک حج بیت اللہ کی دیوار پہ کھڑے ہو کے ادا کر دو، بیت اللہ کی دیوار پہ کھڑے ہو کے دنیا کو بتلا دو، بتلانا تمہارا کام